لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بہار ہند کی ایک عظیم الشان شخصیت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، محبوب حضور قطب مدینہ، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسلم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ شیر بہار کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ سفر المظفر کی 11 تاریخ 1433 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا۔ 11 سفر المظفر آپ کے چونکہ وصال کی تاریخ ہے، تو آج بھی سفر کی 11 تاریخ کو ہم اپنے اس محسن کی بارگاہ میں، ہم اپنے اس احسان کرنے والے کی بارگاہ میں، اکابرین میں سے ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم اس بیان کے ذریعے سے عقیدت کے نذرانے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ محبین و متوسلین سے عرض ہے کہ آپ اس بیان کو پورا سنیں بھی، اور سن کر کے آپ کے چاہنے والوں تک پہنچا بھی دیں، تاکہ حضرت کا ذکر خیر ان تک پہنچ جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے شیر بہار کی انداز خطابت، آپ کے تقریر کا انداز، آپ کے بیان کا، آپ کے واعظ و نصیحت کا جو انداز تھا، وہ آپ کو انشاءاللہ اس بیان میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ ایک بے مثال جو خطابت کا انداز آپ کے ذات میں تشریف لایا، وہ کیسے آیا، کس کی تربیت تھی، کہاں کا فیض تھا، کہاں کی برکتیں تھی، کہاں لٹا رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کو پیش کریں گے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ کے فن خطابت کی خصوصیات تھی، خاص کر کے خطابت کے فن میں شیر بہار کو ید طولہ حاصل تھا۔ جب آپ واز شروع کرتے تو چشم زدن میں محفل کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ آپ کا ایک ایک جملہ ایمان و عرفان اور عشق و آگہی کی حسین تفسیر معلوم ہوتا تھا۔ آپ کی تقریر میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی۔ دشمنان خدا و رسول کا رد وہابیہ آپ کا خاص موضوع تھا۔ آپ کا بیان اول تا آخر قرآن و احادیث کی روشنی سے منور و مزین ہوتا تھا۔ اصلاح عقائد و اعمال پر پورا زور آپ صرف فرماتے تھے۔ انداز گفتگو نہایت سادہ اور عام فہم ہوتا تھا۔ آغاز بیان کی شروعات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار آپ پڑھا کرتے تھے۔ اپنی باتیں دلوں میں اتارنے کا ہنر الحمدللہ آپ بخوبی جانتے تھے۔ آپ کے اندر جو یہ ذوق خطابت آیا تھا، یہ ذوق خطابت کے آمد کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیے، آپ کے اندر واعظ و تقریر کا ذوق اس وقت نکھار پر آیا جب بریلی شریف میں تعلیم کا ذری موقع آپ کو نصیب ہوا۔ مظہر اسلام کے ہفتہ وار تربیتی پروگراموں میں آپ کی قابل ذکر حصہ داری تھی۔ طلبہ کے بیچ آپ کی شعلہ بار تقریروں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں جہاں کہیں بھی تقریبات کا انعقاد ہوتا تو آپ سامع کی حیثیت سے ضرور پہنچ جایا کرتے تھے، اور بہت شوق سے علماء کرام کے بیانات آپ سماعت کرتے تھے۔ بالخصوص مفسر اعظم ہند کی تقریروں سے کافی محظوظ ہوا کرتے تھے۔ آپ کا خود کا بیان ہے کہ میں جیلانی میاں کی ہر مجلس واعظ میں شریک رہتا، اور جہاں کہیں جگہ ملتی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی سامعین میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تو بھی ان کی نظر مجھ کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ دوران واعظ ہی مجھ کو آواز دے کر قریب بلا لیا کرتے تھے، اور بار بار میری ہی طرف ان کی توجہ مبذول ہوا کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی تقریر کا اصل مخاطب ایک میں ہی ہوں۔ الحمدللہ، یعنی حضور جیلانی میاں مفسر اعظم ہند، والد تاج الشریعہ، شہزادہ حجت الاسلام کے منظور نظر بھی تھے شیر بہار۔ مفسر اعظم کی اس نوازش نے رفتہ رفتہ آپ کو ایک صاحب طرز خطیب بنا دیا۔ آپ کی گفتگو میں گیرائی و گہرائی پیدا ہو گئی، اور آپ ہر موضوع پر بلا تکلف کلام کرنے لگے۔ یہ تو بریلی شریف میں آپ کے شروعاتی دور کی برکات و حسنات تھی، لیکن جب آپ شعبہ تربیت و افتاء سے وابستگی کے ساتھ مظہر اسلام میں مدرس قرار پائے تو آپ کی معرکہ آرا خطابت کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی۔ مفتی اعظم ہند نے آپ کو اس قدر نوازا کہ بڑے بڑے جلسوں میں وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ہندوستان کے بیشتر مقامات کو
دیکھنے اور وہاں کی آب و ہوا کو پرکھنے کا یہ نہایت ضروری موقع آپ کے پاس تھا۔ مفتی اعظم ہند کے ساتھ آپ سفر میں ہم سفر ہو کر کے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ مفتی اعظم کے حکم سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو سامعین عش کرنے لگتے، اور آپ کی کامیاب تقریروں حضور موصوف سے دعائیں دیتے۔ آپ کی کامیاب تقریروں پر الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند آپ کے لیے دعائیں ارشاد فرماتے تھے۔ غور کیجئے، حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ پروگراموں میں جانا، پھر پروگرام میں حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر بیان کرنے کا موقع ملنا، یہ ایک عظیم الشان الحمدللہ موقع تھا آپ کی تقریر میں، آپ کے بیان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھ آئینہ گل میں ہے ثمر کا جلوہ، دیکھ آئینہ گل میں ہے ثمر کا جلوہ، آج میں پرتوں فردہ بھی چھپا ہوتا۔ الحمدللہ یہ ایک شعر ہے، آئیے اس شعر کو دوبارہ بھی سنتے ہیں۔ اس کے کچھ الفاظ بڑے باریک ہیں کتاب میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھ آئینہ گل میں ہے ثمر کا جلوہ، آج میں پرتوں فردہ بھی چھپا ہوتا۔ شیر بہار اکثر کہا کرتے تھے وہ دور کیسا تابناک و یادگار دور تھا جبکہ میں سرکار مفتی اعظم ہند و سرکار محدث اعظم ہند کے جلسوں میں شرکت کی سعادت حاصل کیا کرتا تھا۔ مفتی اعظم ہند کے جلسے میں بھی اور محدث اعظم ہند کے جلسے میں بھی الحمدللہ آپ شرکت کیا کرتے تھے۔ محدث صاحب کا معمول تھا کہ اپنی تقریر سے پہلے میری تقریر کا حکم دیا کرتے تھے۔ محدث اعظم ہند کے ساتھ آپ کے پروگرامات ہوتے تھے اور حضور محدث اعظم ہند الحمدللہ اپنے بیان سے پہلے آپ شیر بہار کو بیان کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، شیر بہار خود فرماتے ہیں کہ میں خطاب کرتا تو میری تقریر 1 گھنٹہ جاری رہتی، پھر وہ اسٹیج پر تشریف لاتے اور خوش ہو کر فرماتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت کی آواز سن کر میں اپنی تقریر ختم کرتا، وہ مجھے دعاؤں سے نوازتے، پھر الحمدللہ محدث اعظم کی تقریر شروع ہوتی۔ شیر بہار کی تقریروں نے ملک و بیرون ملک جو زبردست ریکارڈ قائم کیا ہے اس کے بے شمار شواہد ہیں۔ بعض نمونہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک موضوع پر 45 تقریریں ہیں۔ جی ہاں، ایک بار ڈنمارک کے حالیہ گستاخ کی طرح کسی نے کتے کا ایسا نام رکھ دیا جس سے حضور اکرم علیہ السلام کے نام پاک کی توہین ہوتی تھی۔ شیر بہار نے سرکار مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں اس گستاخی کے خلاف بریلی شریف کے اندر زبردست مظاہرہ کیا۔ پورے شہر میں خاص مقامات پر 45 اجلاس شیر بہار نے منعقد کرائے اور ہر جلسے میں عظمت مصطفیٰ پر فکر انگیز تقریریں کی۔ عظمت مصطفیٰ پر مسلسل 45 بیانات کرنا، غور کیجئے کہ ایک شیر بہار کا ہی کمال نہیں تو کیا کہا جائے گا۔ ایک موضوع پر مسلسل، جی ہاں، اور وہ بھی حالات بھی وہی کہ ڈنمارک میں کسی نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ بریلی شریف میں لگاتار 45 جلسے کیے اور پورے 45 جلسے میں آپ نے الحمدللہ عظمت مصطفیٰ پر بیان فرمایا۔ ٹانڈا میں آپ کی کامیاب تقریر کا یہ چرچا سنیے۔ شیر بہار ٹانڈا نگر میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں ہر سال شریک ہوا کرتے تھے۔ وہاں کے سامعین کو آپ کا خطاب بہت پسند تھا، لیکن اسی اجلاس میں حضرت ابو الوفا فصیحی غازی پوری کی تقریر شروع ہوتی تو مجمع منتشر ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ خود فرماتے 12ویں شریف کے موقع سے کئی بار حضرت فصیحی غازی پوری کے ساتھ ٹانڈا کے پروگراموں میں مجھے شرکت کا موقع ملا، لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ پورے ملک میں گل فشائی گفتار کے لیے مشہور حضرت فصیحی کو ہر بار میں نے یہی کہتے سنا کہ یہاں ان کی تقریر کامیاب نہ ہوئی، حالانکہ وہ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان بولتے تھے۔ سلطان پور میں میرے قیام کے دوران ایک بار ان کی آمد ہوئی تو ایسی تقریر فرمائی کہ مجمع مسحور ہو گیا۔ بعض دفعہ ان کی باتیں سن کر اس قدر لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ معلوم ہوتا کہ سب لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کیا انداز آپ کے بیان کا تھا۔ سیوان میں قاری طیب کے خلاف آپ کا ایک بیان تھا۔ شہر سیوان میں ایک بار قاری طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند کی آمد ہوئی اور اپنی پوری تقریر میں اہل سنت کے ایمان و عقائد و معمولات کو اپنی تنقید کا نشانہ اس بدبخت نے بنایا۔ شیر بہار ان دنوں چھپرا میں تھے۔ آپ کو سیوان کی تازہ صورتحال کی اطلاع دی گئی اور ایک عظیم الشان جوابی جلسہ رکھا گیا۔ اس موقع سے آپ نے اہل سنت کی طرف سے نمائندہ خطاب فرمایا۔ آپ کا خود بیان ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ سیوان میں میری تقریر کا عنوان بھی بہت دلچسپ تھا، یعنی برعکس نام نہن زنگی کافور، اس موضوع پر میری خوب زوردار تقریر ہوئی، اور پھر سیوان میں کبھی قاری طیب دکھائی نہیں دیا۔ غور کیجئے کہ کس شان کے مالک تھے شیر بہار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے خطاب کا انداز، آپ کے بیانات کا انداز ہم نے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے سنا کہ یہ جو انداز تشریف لایا تھا نا، یہ بریلی شریف کا فیض تھا، یہ مفسر اعظم کی نظر کرم تھا، یہ محدث اعظم کا فیضان تھا، مفتی اعظم ہند کی نظر تھی۔ آپ جو اپنے بڑوں کے ساتھ، یہ ہونا بھی چاہیے، اپنے بڑوں کے بیانات کو سننی چاہیے، اپنے بڑوں کے انداز کو سننی چاہیے، اپنے بڑوں کے طریقہ کار کو، کردار کو، ان کے جو بھی انداز ہے اس کو لینی چاہیے، کہ ان کے انداز کو لینے میں، دیکھنے میں، ان کے بیانات کو سننے میں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا شیر بہار خود فرمایا کرتے تھے کہ شروعاتی دنوں میں بریلی شریف میں جو بھی اکابرین میں سے، بڑے عالم میں سے کوئی تشریف لاتے، میں ان کی تقریر سننے جاتا۔ خاص کر جیلانی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بیان آپ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ آپ نے سنا مفتی اعظم ہند اپنے پروگرام میں لے کے جاتے تھے، محدث اعظم ہند اپنی تقریری جلسوں میں شیر بہار کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ جب اتنے بڑوں کی اتنی بڑی بڑی نظریں جس شخصیت پر ہو تو الحمدللہ دنیا پھر ان کو شیر بہار کے نام سے جانتی، سمجھتی اور پہچانتی ہے۔ 11 صفر المظفر آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ عاشقان شیر بہار سے عرض ہے کہ جو بھی بہار میں ہیں اور حضرت کے مزار پاک کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مزار پر حاضری دے کر کے برکتیں حاصل کریں، اور جو ادھر ادھر ہیں جہاں پر بھی ہیں خراج عقیدت کی طور پر کچھ بھی پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور حضرت کے بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ ہم نے یہ عقیدت کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کے صدقے طفیل ہمارے اس عقیدت کے نذرانے کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔